السلام علیکم جی سیکنڈ ایئر. آج آپ کا ٹاپک ہے پاکستان کی فیکس آمدنی. اس پہ ہم نے کل بات کر لی. کچھ بچوں نے مجھے رپلائی بھی کی ہے کہ فیکس آمدنی کس طرح سے معلوم کی جاتی ہے، یعنی اس کا فارمولا کیا ہے. جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہی اس کا فارمولا ہوگا. فیکس آمدنی کس طرح سے معلوم ہوگی؟ اس میں 3 چیزیں انوالو ہیں. فیکس آمدنی برابر ہوتی ہے قومی آمدنی تقسیم کر دیں آبادی کے ساتھ. کل قومی آمدنی کو ملک کی کل آبادی سے تقسیم کر دیں تو فیکس آمدنی حاصل ہوتی ہے. یہی اس کا تعریف بھی ہے اور یہی اس کا فارمولا بھی ہے. اب جب آپ نے اس کے ایسٹیمیٹس پڑھے، کل کچھ بچوں نے مجھے رپلائی بھی کیا ہے کہ وہ ایسٹیمیٹ میں نے کہا تھا دیکھو اور اس کا کمپیریزن بھی کرو. یہ ایسٹیمیٹ آپ دیکھ رہے ہو $1355 میں فیکس آمدنی. ایک شخص کے حصے میں کل قومی آمدنی میں سے کتنا حصہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو پیچھے قومی آمدنی کے ایسٹیمیٹس آپ نے پڑھے، اس کے مطابق آپ کیلکولیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو. اس کو ڈالرز میں کنورٹ کر سکتے ہو. یہ آپ کے پاس روپے کی شکل میں ہے. آپ ڈالر کی ایگزیکٹ ویلیو ٹی وی وغیرہ سے دیکھو آج کل کتنے کا ہے ڈالر، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھو کہ ڈالرز میں فیکس آمدنی کتنی ہے. یہ جو فیکس آمدنی روپے میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کمپیریزن میں ہم نے کیا دیکھنا تھا کہ یہ تو ہم نے جنرل اپنی قومی آمدنی سے تقسیم کر کے نکال لی. انسانی ترقیاتی رپورٹ 2019 کے مطابق پاکستان کس درجے میں آ رہا ہے؟ تو آپ اس میں دیکھو بہت زیادہ بلند انسانی ترقی والے ممالک. مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ ملک ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں جہاں پہ انسانوں کے رہن سہن، ان کی تعلیم، ان کی صحت کے حالات اچھے ہوتے ہیں. ان چیزوں میں انسان آگے بڑھتا ہے. تو بلند ترقی کا یہ مطلب بنتا ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسانی ترقی کا جو مفہوم ہے وہ روپے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، ان کو ملنے والی سہولیات کے ساتھ ہے. اس حساب سے آپ دیکھو کہ پاکستان کا نمبر جو ہے وہ کہاں پر آ رہا ہے؟ درمیانی انسانی، یعنی بہت زیادہ بلند انسانی ترقی. اس کے بعد درمیانی انسانی ترقی میں اس کا نمبر آتا ہے. درمیانی انسانی ترقی اس کے مطلب کیٹیگری وائز انہوں نے اس میں ڈالا ہوا ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی فیکس آمدنی کو دیکھیں تو پاکستان پسماندہ ممالک میں آ جاتا ہے. اس کو پسماندہ میں اس لیے نہیں لیتے کہ اس میں بہرحال معاشی ترقی کے منصوبے بنتے ہیں، ان پہ عمل بھی ہوتا ہے، روزگار اور باقی ترقیاتی پروگرام تمام جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے اس کو پسماندہ کی بجائے نیم ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ درمیانی انسانی ترقی میں آ گیا. اور سب سے کم میں پھر یہ 2-3 ممالک آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھو تو یہ تینوں تقریباً اکٹھے ہیں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جن کو ہم نارملی ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں. اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے پاس جو ایسٹیمیٹ آ رہے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان کے حالات خراب ہیں. اس کی قومی آمدنی بھی کم تھی، اس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے. یعنی یہ جو فگر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اوپر والا زیادہ ہوگا تو فیکس آمدنی بڑھ جائے گی، نیچے والا زیادہ ہوگا تو فیکس آمدنی کم ہو جائے گی. تو ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ قومی آمدنی کم ہے اور آبادی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے فیکس آمدنی کے ایسٹیمیٹ کم آتے ہیں. اب یہ جو 2 باتیں ہیں، کیوں قومی آمدنی کم ہے، یہ ہمیں پتہ کرنا ہے. یہ چیپٹر 1 میں اور چیپٹر 6 میں آپ نے پڑھا ہے. اور کل آبادی زیادہ ہے. تو اس کی کمی کے اسباب ہمیں پتہ چلیں گے تو خود بخود ہمیں
فی کس آمدنی کے کم ہونے کی وجوہات سامنے آ جائیں گی۔ اب یہ پیراگراف میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ سب نے کل پڑھا بھی ہے کہ قومی آمدنی کیوں کم ہے۔ یہاں پر قومی آمدنی کی جو عوامل بنتے ہیں جن کی وجہ سے قومی آمدنی کو بڑھنا ہے، وہ وہی ہیں جو قومی آمدنی کے شعبے ہیں۔ زراعت، صنعت، تجارت، ماہی گیری، کان کنی وغیرہ، خدمات کے شعبے، یہ بھی جو پیچھے پڑے تھے، ان سب کو آپ نے باری باری دیکھا ہے کہ ان میں ترقی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب ان کی آمدنیاں جمع کریں گے تو ہی قومی آمدنی ملتی ہے، تو ان کی آمدنیاں کم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زراعت میں آ جائیں گے تو قدرتی ذرائع کی قلت ہے، زراعت پسماندہ ہے، پرانے طریقہ کار کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں، سست اور کاہل ہیں۔ ان تمام باتوں سے فی ایکڑ پیداوار کم رہتی ہے۔ جب ہمارے پاس زرعی شعبہ ترقی نہیں کر رہا تو اس کی بنیاد پر صنعت بھی ترقی نہیں کرتی۔ روزگار کی شرح بہت کم ہے، بہت کم لوگ کام کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا کام کر بھی رہا ہے تو غربت کی وجہ سے صحت اچھی نہیں ہے تو کام اس کا بہتر سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ ان تمام باتوں نے اثر کس پہ ڈالا کہ قومی آمدنی کم رہ گئی۔ آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، اب آبادی کے حصے میں کیا آئے گا؟ فی کس آمدنی جو کہ کم ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس پوائنٹس ہیں جو اب آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں۔ قدرتی ذرائع کم ہیں، استعداد کار مطلب کام کرنے کی اہلیت کم ہے لوگوں میں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں، موسمی حالات ہمارے بہت سخت ہیں، شدید سردی، شدید گرمی، جس کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لوگوں کا معیار زندگی، وہ جو انسانی ترقی لکھا ہوا ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، پھر آبادی کا دباؤ ہے، سرمایہ کی قلت ہے، کورلیٹڈ چیزیں ہیں۔ قدرتی ذرائع کم ہیں تو وہ سرمایہ کی قلت کی وجہ سے بھی ہیں، اور سرمایہ کی قلت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے پاس قدرتی طور پر جو اشیاء ہونی چاہیے وہ بھی کم ہے۔ معیشت، انہی کی وجہ سے پھر معیشت پسماندہ ہے۔ پسماندہ کا مطلب ہے کہ یہ ایک لفظ دیکھو لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں وشیس سرکل آف پاورٹی، منحوس چکر، غربت کا منحوس چکر، یعنی غربت خود اپنی وجہ ہے۔ پاورٹی، غربت خود اپنی وجہ ہے، ذرائع کی قلت ہے، لوگ اچھا کام نہیں کرتے، سرمایہ کم ہے، اس وجہ سے معیشت پسماندہ ہے۔ معیشت پسماندہ ہے، اس وجہ سے ہم بہتر طور پر کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ اس کی بہت سی ریزنز میں سے منصوبہ بندی شروع دن سے ہم کر رہے ہیں، 55 میں آپ نے پڑھا پہلا منصوبہ شروع ہو گیا، لیکن منصوبے ہمارے مسلسل آگے پیچھے لگاتار ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہے، سیاسی عدم استحکام، سب کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں ہمارے۔ ادائیگیوں کا توازن، یہ ادائیگیوں کا توازن ایک پورا چیپٹر آئے گا، فی الحال آپ اس کو جسٹ ایک پوائنٹ کے طور پر پڑھ لیں۔ مطلب اس کا بنتا ہے، ادائیگی کا ویسے تو مطلب ہے پیمنٹس۔ یہ کون سی پیمنٹس ہیں جن کے ذکر ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہیں جو کہ بیرونی تجارت میں ہوتی ہیں، اشیاء درآمد بھی کی جاتی ہیں، اشیاء برآمد بھی کی جاتی ہیں۔ برآمد باہر بیچ کے مال کمایا جاتا ہے، اور درآمد اندر منگوا کے مال خرچ کیا جاتا ہے۔ ان کو ادائیگیوں کا توازن کہتے ہیں۔ غیر ملکی قرضے لینا پڑتے ہیں جب کوئی کام نہیں ہو پاتا، کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا، حالات اچھے نہیں ہوتے تو ہمیں باہر سے امداد لینا پڑتی ہے۔ یہ تمام پوائنٹس دیکھو، اس میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے قومیانے کی پالیسی، نیشنلائزیشن پالیسی۔ یہ اسپیشل ایک الگ سے سوال آپ بنائیں گے، ابھی پیچھے ہم شارٹ کویسچنس پہ جاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قومیانہ کا مطلب ہے کہ وہ تمام ادارے، وہ صنعتیں، وہ شعبے جن میں عوام بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتے، نجی شعبہ اچھا کام نہیں کرتا، نجی شعبے کی آمدنیاں نہیں بڑھ رہی، قومی آمدنی کو وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہے، تو ان کو قومی مفاد میں حکومت کی ملکیت میں لے لیا جاتا ہے۔ حکومت ناٹ مینس کوئی ایک بندہ، کوئی ایک وزیر اعظم یا کوئی صدر، قومی سطح پر ملکی ملکیت میں اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ وہ شعبہ، وہ ادارہ، وہ صنعت، وہ جو
جو بھی پروجیکٹ ہے وہ حکومت کے پاس چلا جاتا ہے. لائک پاکستان میں پاکستان ریلوے ہے، PIA ہے، بینکنگ سسٹم اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، نوٹ چھاپنے کی اجارہ داری جس کو کہتے ہیں. اس طرح سے بہت سے ایسے شعبے ہیں جو خود گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں، جس کی وجہ سے بہتر کارکردگی نظر آتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اچھا کام کر لیتے ہیں. اس کو ڈیٹیل میں آپ نے دیکھنا ہے اور اس کا شارٹ کویسچن بنانا ہے. نامکمل اور غیر منظم منڈیاں، مال اگر بن بھی جائے تو بہتر طور پر اس کو بیچنا ممکن نہیں ہے. اور ہماری معیشت کیونکہ زرعی ملک ہے، زرعی معیشت کہلاتی ہے، اس کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے. اور زراعت کا انحصار کس چیز پر ہے؟ اس کا موسم اور قدرتی حالات پر ہے. پارٹ 1 میں آپ نے پڑھا تھا کہ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس پر قانون تقلیل حاصل بہت جلدی نافذ ہو جاتا ہے، یعنی پیداوار تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی بے انتہا محنت کے باوجود کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ شعبہ زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا. تو اس پر جب انحصار کریں گے تو صنعت بھی پھر ترقی نہیں کرتی. یہ وجوہات ہیں، تفصیل سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق پھر آ جاؤ پیچھے کہ اس کے شارٹ کویسچنز جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ کون کون سے بن گئے. وہ آپ کے پاس ہو گئے نمبر 1، نمبر 2، 3، 6، یہ آگے باقی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے نہیں دیکھی، یہ آپ نے ابھی کر لینا ہے. وشیش سرکل آف پاورٹی یہ بھی دیکھ لینا ہے آپ نے. پسماندہ ممالک کی تعریف دیکھ لینی ہے. یہ اقدامات میں آ جائے گا، ابھی نہیں دیکھا. مالی سال کا سوال یاد کر لینا ہے. آمدنی کے لحاظ سے درجے آپ نے دیکھنے ہیں. فی کس آمدنی کیوں معلوم کرنا ضروری ہے، یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے. معیار زندگی پست ہونے کی وجوہات، اس کا سوال بدل سکتے ہیں آپ. فی کس آمدنی کی کمی کے اسباب. قومی آمدنی کے عوامل ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں، جو ابھی میں نے بولے تھے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، یہ بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ جنرل سے سوال ہیں جو اندر آتے ہیں کہ بدعنوانی ہے، لوگ اچھا کام نہیں کرتے، تو اس طرح سے انہوں نے سوال بنائے ہوئے ہیں. یہ میں نے نشان لگا دیے ہیں، ان کو دیکھ کے اپنی بک میں ان کو مارک کر لیں. اور انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ اب یہ جو قومی آمدنی اور فی کس آمدنی بہت کم ہے ہمارے پاس، تو ان میں اضافہ کس طرح کیا جاتا ہے.